سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں 4 بیٹیاں ہوئیں۔ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئیں۔ ان میں سے سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو اس سے 5 سال بعد سیدہ زینب پیدا ہوئیں۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کے قریب تھی۔ گویا جب اسلام کا آغاز ہوا اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی۔ اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کی اولاد بھی اسلام میں داخل ہوئیں۔ مکہ معظمہ میں ابی العاص بن ربیع کا شمار شریف لوگوں میں ہوتا تھا۔ یہ دولت مند تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص سے کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا بہت احترام فرماتے تھے۔ آپ نے سیدہ کا یہ مشورہ فوراً مان لیا اور حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے کر دیا گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین کی تبلیغ شروع کی تو قریش مکہ نے ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا۔ ایک روز مشرک آپ کے گرد جمع ہوئے اور آپ کو لگے جھٹلانے اور برا کہنے، یہاں تک کہ آپ کو ہاتھوں سے بہت تکلیف پہنچاتے رہے۔ یہ سلسلہ صبح سے دوپہر تک جاری رہا۔ آخر یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت ایک نوعمر لڑکی آئی۔ پریشانی کی حالت میں انہوں نے دوپٹہ پیچھے ڈالا ہوا تھا۔ وہ پانی کا ایک پیالہ اور رومال اٹھائے ہوئے تھیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی پلایا۔ آپ نے پانی نوش فرمایا تو رومال سے اپنے آپ ہاتھ منہ صاف کرنے لگے۔ ایسے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر آپ کو دیکھا اور ارشاد فرمایا، بیٹی دوپٹے کو اپنے سینے پر ڈال لو، اپنے والد پر ہلاکت کا کوئی خوف نہ کرو۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہیں بتایا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بحوالہ مجمع زوائد۔ اس واقعے سے ظاہر ہے کہ آپ اپنے والد کی مشکلات میں مکمل طور پر ساتھ دے رہی تھیں اور وہ دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکل ترین دور تھا، جب مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی لوگ ابی طالب کی گھاٹی میں رہنے پر مجبور ہوئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص بن ربیع نے ان دنوں میں ان حضرات کی خوب مدد کی۔ یہ شدید تنگی کے 3 سال تھے۔ ان میں ابو العاص غلہ وہاں پہنچاتے رہے۔ وہ یہ غلہ گھاٹی کے دہانے میں رکھ دیتے اور آواز لگا کر واپس مڑ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ابو العاص نے ہماری دامادی کی بہترین رعایت کی اور اس کا حق ادا کیا۔ مکے کے لوگوں کی دشمنی جب حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے ایک قدم اور بھی اٹھایا۔ یہ لوگ ابو العاص کے پاس آ گئے اور ان سے کہا، اے ابو العاص، تم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دو۔ تم قریش میں سے جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہو گے ہم تمہارا نکاح اس عورت سے کرا دیں گے۔ اس پر ابو العاص نے کہا، میں اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق نہیں دے سکتا اور ان کے بدلے میں قریشی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ بات ہے اس دور کی جب کہ ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکے کے کافروں کے عقیدے پر تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو ابو العاص کی تعریف فرمائی۔ کافروں کی دشمنی جب حد سے بڑھ گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ اس طرح مسلمانوں کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت شروع ہوئی۔ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ گئے تو انہیں کافروں سے جہاد کرنے کی اجازت ہو گئی۔ مسلمان اور کافروں میں جنگیں شروع ہو گئیں۔ اس سلسلے کی سب سے اہم جنگ غزوہ بدر تھی۔ اس میں قریش مکہ پوری تیاری سے میدان بدر میں پہنچے۔ دوسری طرف 313 صحابہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کفار کے مقابلے کے لیے میدان بدر میں آ گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ کچھ کافر مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہوئے۔ قیدیوں کو مدینہ منورہ لایا گیا تاکہ ان سے معقول معاوضہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے۔ قیدیوں میں ابو العاص بھی تھے۔ ان میں حضرت عباس بن
عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قید ہو کر مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ یہ حضرات زبردستی ساتھ لائے گئے تھے، مسلمانوں سے جنگ کی غرض سے اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے۔ نہ جنگ کے دوران انہوں نے تلوار چلائی، لیکن چونکہ کفار کے لشکر میں شامل تھے اور اسی حالت میں گرفتار کیے گئے، اسی لیے قیدی کی حیثیت میں تھے۔ اب مکے کے کفار نے اپنے اپنے قیدیوں کے لیے رقمیں ارسال کرنا شروع کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے شوہر کی رہائی کے لیے نقد رقم نہیں تھی، انہوں نے اپنا ہار بھیج دیا۔ یہ ہار انہیں ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ فدیہ جات پیش کیے جا رہے تھے کہ یہ ہار آپ کے سامنے لایا گیا۔ ہار کو دیکھتے ہی آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئیں، اس دور کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ تمام صحابہ بھی متاثر ہوئے، بغیر نہ رہ سکے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پسند کرو تو ابوالعاص کو رہا کر دوں اور یہ ہار جو معاوضے کے طور پر آیا ہے واپس کر دوں۔ اس وقت تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا، آپ درست فرماتے ہیں، ہم بلا معاوضہ ابوالعاص کو رہا کرتے ہیں اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کو واپس کرتے ہیں۔ اس موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوالعاص سے فرمایا، تم وعدہ کرو کہ مکہ پہنچ کر زینب کو ہمارے پاس آنے کی اجازت دے دو گے؟ جی میں وعدہ کرتا ہوں، انہوں نے کہا۔ اس طرح ابوالعاص کو بلا معاوضہ رہا کر دیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہار واپس کر دیا گیا۔ چند دن بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف روانہ فرمایا تاکہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ لے آئیں۔ ادھر ابوالعاص رہا ہو کر مکہ پہنچا، تمام حالات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم خوشی سے اپنے والد کے پاس جا سکتی ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی تیاری میں لگ گئی۔ تیاری مکمل ہو گئی اور وعدہ پورا کرنے کا دن آ گیا تو ابوالعاص نے اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ حضرت زینب اونٹ پر سوار ہوئیں اور کنانہ نے اپنے تیر کمان بھی ساتھ لے لیے۔ انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑی اور روانہ ہوئے۔ کنانہ انہیں اس طرح لیے چلے جا رہے کہ قریش مکہ کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ وہ وقت بھی دن تھا جب حضرت زینب کا اونٹ وادی ذیطوا کے پاس پہنچ گیا تو مکے والے راستے میں آ گئے۔ پہلا شخص جو تکلیف پہنچانے کی نیت سے آگے آیا وہ حبار بن اسود تھا۔ اس نے نیزے کا وار کیا۔ حضرت زینب اس وقت امید سے تھی، آپ نیچے گر پڑیں اور زخمی ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر کنانہ نے تیر کمان سنبھال لیے۔ انہوں نے راستے میں آنے والوں پر تیر برسانے شروع کر دیے اور پکارے، جو بھی قریب آئے گا اسے تیروں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ اس وقت وہ لوگ رک گئے، پیچھے بھی ہٹ گئے، لیکن راستہ انہوں نے پھر بھی نہ دیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیور کے ساتھ واپس لوٹ گئیں۔ چند دن بعد رات کی تاریکی میں پھر کنانہ کے ساتھ نکلیں اور اس مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں جہاں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوالعاص کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے وعدہ پورا کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راستے میں پیش آنے والی مشکلات اور تکالیف کا ذکر کیا کہ کس طرح حبار بن اسود اور اس کے ساتھیوں نے آپ کا راستہ روکا اور انہیں زخمی کیا، پھر کس طرح کنانہ نے انہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹیوں میں زینب سب سے افضل ہے جو میری وجہ سے مصیبت زدہ ہوئی۔ اب ابوالعاص مکے میں تھے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں۔ ابوالعاص جب تک ایمان نہیں لائے تھے مکے میں رہے۔ مکے والے تجارت کی غرض سے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا، اس میں ابوالعاص بھی شامل تھے۔ قریش کے مال ان کے پاس تھے جن سے انہیں شام میں تجارت کرنا تھی۔ جب یہ قافلہ شام سے واپس لوٹا تو مسلمانوں کو اس کا علم ہو گیا۔ مسلمانوں نے ان لوگوں کو گھیر لیا اور انہیں گرفتار کر لیا، لیکن اس سے پہلے ہی ابوالعاص قافلے سے الگ ہو کر مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچ گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پناہ دے دی۔ باقی قافلے والے بعد میں مدینہ لائے گئے۔ عام مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو
صبح کی نماز پڑھائی۔ ایسے میں عورتوں کی صفوں میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو آواز دی، مسلمانوں میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، جو کچھ میں نے سنا تم نے بھی سن لیا؟ سب نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی اس بات کا پہلے علم نہیں تھا، اور جب مسلمانوں کا ایک ادنا شخص بھی کسی کو پناہ دے دے تو اس کی پناہ اسلام میں منظور کی جاتی ہے اور اس کا پناہ دینا درست ہوتا ہے، تو اس طرح زینب کا ابو العاص کو پناہ دینا صحیح قرار دیا جاتا ہے۔ اس پناہ کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، پیاری بیٹی ان کی اچھی طرح خاطرداری کرنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا بھیجا جنہوں نے ابو العاص کے مال رکھے تھے۔ آپ نے انہیں حکم دیا، ابو العاص کے تمام اموال انہیں واپس کر دو، ان میں سے کوئی چیز نہ رکھی جائے۔ اس طرح ابو العاص کو تمام اموال واپس مل گئے۔ اب یہ مکے واپس پہنچے۔ جن جن لوگوں کے مال ان کے پاس سے انہیں بلایا، ان کے مال انہیں لوٹائے۔ پھر انہوں نے ان لوگوں سے کہا، کیا میں نے سب کا مال لوٹا دیا؟ کسی کا میرے ذمہ رہ تو نہیں گیا؟ سب نے کہا، ہم سب کو ہمارے مال واپس مل گئے، تم بہت شریف انسان ہو، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس پر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ کی قسم مدینہ منورہ میں میں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ کہیں تم یہ گمان نہ کرنے لگو میں نے تمہارے اموال کھانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں نے تمہارے اموال واپس کر دیے اور میں اس ذمہ داری سے فارغ ہو گیا تو اب میں نے اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ابو العاص مکے سے نکل پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اسلام لائے۔ اس طرح ان کا اسلام بہت عمدہ اور پختہ ثابت ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے نکاح ہی کو برقرار رکھا، یعنی نئے سرے سے نکاح نہیں پڑھایا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ابو العاص سے بہت اولاد ہوئی۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام علی تھا، ایک بیٹی کا نام امامہ تھا۔ ایک بچہ تھوڑی سی عمر میں فوت ہوگا، ایک بچہ مرنے کے قریب ہو گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، بچے کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ ذرا تشریف لے آئیں۔ ان کے پیغام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہلا بھیجا، آپ صبر کریں، جو اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو دیتے ہیں وہ بھی اسی کے لیے ہے، اور ہر شخص کے انتقال کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت مقرر ہے، تمہیں ہر حالت میں صبر کرنا چاہیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ انہوں نے قسم دے کر کہلا بھیجا کہ آپ ضرور آئیں۔ آج پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ صحابہ کی جماعت ساتھ چل پڑی۔ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، بچے کا وقت قریب تھا، انہیں آپ کی گود میں دیا گیا۔ اس وقت وہ آخری سانس لے رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ کیا آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اپنے رحم دل بندوں پر ہی اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی بن ابی العاص رضی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں پرورش پاتے رہے۔ مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امامہ سے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت کرتے تھے۔ ایک روز یہ منظر دیکھنے میں آیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا تھا اور آپ اس حالت میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ جب آپ رکوع فرماتے تو انہیں زمین پر بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو انہیں پھر اٹھا لیتے، یعنی آپ کو ان سے اس قدر محبت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بہار بطور ہدیہ آیا۔ اس وقت آپ کے پاس کچھ ازواج مطہرات جمع تھیں۔ امامہ اس وقت چھوٹی تھیں، گھر کے ایک طرف کھیل رہی تھیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ ہار کیسا ہے؟ ہم نے عرض کیا،
بہت بہترین ہے، ہم نے کبھی اتنا بہترین ہار نہیں دیکھا۔ ہماری بات سن کر آپ نے اس ہار کو ہاتھ میں اٹھایا اور فرمایا میں یہ ہار اپنی اولاد میں سے اس کی گردن میں ڈالوں گا جو مجھے زیادہ پسند ہے۔ تمام ازواج مطہرات انتظار کرنے لگیں کہ دیکھیں ہار کس کے حصے میں آتا ہے، پھر آپ نے وہ اپنی نواسی امامہ کے گلے میں ڈال دیا۔ اس واقعے سے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد سے بے تحاشا محبت کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ سیرت لکھنے والوں نے موت کا سبب وہ زخم لکھا ہے جو مکہ معظمہ سے ہجرت کرتے وقت آیا تھا، یعنی جب آپ پر تیر سے وار کیا گیا تھا اور آپ اونٹ سے گر پڑی تھیں، آپ کی روح پرواز کر گئی تو گھر میں موجود آپ کی بیٹیاں اور دوسری عورتیں رونے لانے لگیں، ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہوئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے روکا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عمر سختی نہ کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا تم شیطانی آواز نکالنے سے پرہیز کرو، جو آنسو آنکھ سے بہتے ہیں اور دل غمگین ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ اس کی رحمت ہے، اور جو کچھ ہاتھ سے یا زبان سے کیا جائے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ہاتھ اور زبان سے کرنے سے مراد پیٹنا واویلا کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے اپنی صاحبزادی کی وفات پر امت کو یہ تعلیم فرمائی کہ کسی کی موت پر ہاتھ اور زبان سے بے صبری کی حرکات نہ کرو۔ مسلمانوں کے لیے یہ کسی طرح بھی جائز نہیں، یہ جاہلیت کی رسومات تھیں جو لوگ اپنے عزیز اور رشتہ دار کی موت پر کرتے تھے۔ اسلام نے صبر اور برداشت کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگرانی میں ہوا۔ غسل میں ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا۔ پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اسے ابالا گیا، اس پانی سے 3 بار غسل دیا گیا، پھر کافور کی خوشبو لگائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب تم غسل دے چکو تو مجھے اطلاع دینا، چنانچہ آپ کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند اتار کر دیا اور فرمایا میرے تہبند کو کفن کے اندر داخل کر دو۔ اس مقام پر علماء نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اپنا تہبند اتار کر غسل دینے والی خواتین کے حوالے نہیں کر دیا تھا، بلکہ فرمایا تھا کہ جب غسل دے چکو تو بتانا۔ جو آپ کو بتایا گیا تب آپ نے تہبند اتار کر دیا تاکہ وہ تہبند زیادہ دیر تک آپ کے بدن مبارک سے لگا رہے، اور بالکل قریب تر وقت میں جسم مبارک سے الگ ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے لگے۔ کفن دیا جا چکا تو اس وقت حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے ملک حبشہ میں دیکھا ہے کہ عورتوں کی پردہ داری کے لیے ان کی چارپائی پر ایک قسم کی ڈولی سی بنا دی جاتی ہے تاکہ میت کا جسم پوری طرح چھپا رہے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر پردے کا یہی انتظام کیا گیا۔ یہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مسلمان خاتون تھیں جن کا جنازہ اس اہتمام سے اٹھایا گیا۔ نماز جنازہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی، پھر جنازے کے قبر کے پاس لایا گیا۔ قبر کی تیاری میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے نزدیک تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آخر آپ کو بتایا گیا کہ قبر تیار ہے۔ اب آپ خود قبر میں اترے۔ اس وقت آپ کے چہرے پر غم کے آثار کم ہو چلے تھے، چہرے میں بشاشت آ گئی تھی۔ صحابہ کرام حیران تھے۔ آخر آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول پہلے آپ بہت غم زدہ تھے، ہم کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکے، اب آپ کے چہرے پر بشاشت آ گئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کی تنگی اور اس کی خوفناکی میرے سامنے تھی اور زینب کا کمزور ہونا مجھے معلوم تھا، بس یہ بات مجھے ناگوار گزر رہی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ زینب کے لیے اس حالت کو آسان فرما دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات منظور فرما لی اور زینب سے اس مشکل کو دور کر دیا، یعنی اس لیے تم اب میرے چہرے پر بشاشت دیکھ رہے ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے بعد جو زخم آئے تھے وفات سے پہلے وہی زخم دوبارہ تازہ ہو گئے تھے، اور آپ کی وفات کا سبب بھی وہی زخم بنے تھے۔ اس بنا پر اہل اسلام نے آپ کو شہید قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔
مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔